بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بڑے مرتبہ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے طہارت یعنی پاکی سے متعلق بیان کو سماعت کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے سنا تھا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکی حاصل کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ الطہارۃ نصف الایمان، حدیث پاک ہے، یعنی پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ آج سے بیان وضو سے متعلق شروع ہوگا۔ اس میں آپ حضرات وضو سے متعلق احادیث کریمہ، قرآن کی آیتیں، اور اس کے بعد میں وضو کرنے کا طریقہ، اور اس کے بعد کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، اور وضو کرتے وقت کن کن اعضاء کو کس کس طرح سے دھویا جائے گا، اگر کوئی ایک جگہ خالی رہی تو وضو ہوگا یا نہیں، یہ پورا بیان آپ سنیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت کریمہ سے وضو کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں اسی آیت کریمہ میں، جو وضو کے اندر 4 فرض ہیں وہ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے۔ نبی کی امت میں تو شرابی بھی ہیں، نبی کی امت میں تو جواری بھی ہیں، نبی کی امت میں تو ایسے ہی ہیں کہ جمعے سے جمعے تک 8 دن میں کے بعد ہی ان کے چہرے پر پانی پڑتا ہے۔ وضو بہت سے ایسے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، پورا سال گزر جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ہر طرح کے ہیں۔ تو یہ امت کا جو لفظ ہے کہ میری امت اس حال میں بلائی جائے گی، تو امت سے مراد پوری امت نہیں ہے، بلکہ امت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو امت میں سے نماز کا وقت ہوتا تھا وضو کرتے تھے، تو وہ وضو کرنے والے شخص قیامت کے دن اس حالت میں بلائے جائیں گے کہ ان کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، ان کے پیر جو ہے وہ نور سے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وضو کر کر یہ لوگ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ دنیا کریم پاؤڈر لگاتی ہے میرج ہال جانے کے لیے تاکہ چند لوگوں میں اچھا لگے۔ دنیا کے ہائی فائی کریم پاؤڈر استعمال کرنے کے بعد صرف یہ کہ چند لوگوں میں جائے تو لوگ کہیں کہ اس کے چہرے سے کی فیسنگ کی جو تھا، فیس جو تھا بڑا چمک رہا تھا، خوبصورت دکھ رہا تھا۔ اندازہ لگاؤ کہ دنیا کے اندر ایک فنکشن میں جانے کے لیے انسان جو ہے کتنی محنت کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، چہرے کو کسی دکان پر جا کر کے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کراتا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ لوگ کہیں کہ اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن پوری دنیا جمع ہوگی حشر کے میدان میں، کوئی ایک فنکشن والا نہیں بلکہ ساری دنیا جمع ہوگی
اور ساری دنیا جمع ہوگی اللہ رب العزت کے جب وہ بندے بلائے جائیں گے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور یہ نور کسی کریم پاؤڈر کا نہیں ہوگا بلکہ یہ نور وضو کے پانی کا ہوگا۔ چہروں کو چمکاؤ تو ایسے چمکاؤ نا کہ کل قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند ہو، ساری دنیا کے سامنے لوگ کہیں کہ ہاں دیکھو دنیا کے اندر یہ اچھا کام کر کر کے آیا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی زیادہ وضو کرے۔ صبح کو اٹھے چہرہ ہر کوئی دھوتا ہے، نماز کے لیے حاضر ہو، نماز کے بعد بھی ہمیشہ کوشش کرا کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو کی حالت میں رہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ مرنا کب، موت کب آ جائے، لیکن موت آئے نا تو فرشتے اس حالت میں آپ کے پاس کھڑے ہوں کہ آپ بے وضو نہ ہو بلکہ باوضو، آپ اس حالت میں ہو کہ آپ ناپاک نہ ہو بلکہ پاکی کی حالت میں ہو۔ موت کا وقت مقرر ہو جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فرشتے چھوٹ دیتے کہ نہیں غسل کر لے جا کر کے۔ ایک ہے ناپاکی کی حالت میں موت آنا، ایک ہے پاکی کی حالت میں موت آنا۔ خود بتاؤ کہ کون سی موت بہتر ہے؟ پاکی والی ہے نا۔ آج تو مسلمان کہہ دیتا ہے کہ نہیں کیا جاؤں، پاک نہیں ہوں میں۔ خدا سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے کہ ایسا مسلمان ہے پاک نہیں رہتا، ابھی موت کے فرشتے آ جائیں تو کیسے روح نکالیں گے، وہ شدت کا حال معلوم۔ اس لیے ہمیشہ باوضو اور پاک رہنے کی کوشش کیا کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی جس کی وجہ سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں میں، یہ میرے صحابہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں ہے، گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ کتنا کریم ہے رب قدیر پروردگار عالم کہ جب عطا کرنے پر آ جائے نا تو ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور جب پکڑ کرنے پر آتا ہے نا تو بہت بڑا گناہ نہیں دیکھتا ہے، چھوٹی سی غلطی کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے بہت چھوٹا گناہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسی پر پکڑ فرما لے۔ نیکی چھوٹی ہو تو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ چھوٹی ہے ہٹاؤ بڑی نیکی کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چھوٹی نیکی ہی پسند آ جائے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ایک فاحشہ بدکارہ عورت تھی، صرف کتے کو اس نے ایک موزے میں بھگو کر کے پانی پلایا تھا، اور پوری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک ادا کی بنیاد پر کہ میری مخلوق کو اس نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی بھی بڑی سمجھ کر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر خطائیں معاف ہو جائیں، درجات بھی بلند ہو؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے، ناگوار کا مطلب دشوار، سخت سردی ہو رہی ہے، کیسے لحاظ میں سے اٹھیں گے کمبل میں سے، کیسے وضو کریں گے، گرم پانی نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا دشوار ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے کہ لیٹا لیٹا سوچ رہا ہے کہ اٹھوں نہیں اٹھوں فجر کی نماز کے لیے، اٹھوں نہیں اٹھوں، شیطان پیر دبا رہا ہے، چل سو جا کل پڑھ لیے، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، کہاں جائے گا وضو کرے گا، تو اس کے ذہن میں یہ وسوسے شیطانی چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لیٹ جاتا ہے اور نیند آ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے مجھے اٹھنا تھا، حیرت ملال ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن وقت نکل گیا، اب ملال کرنے سے کیا فائدہ۔ تو حضور نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہو، سخت سردی ہو یا کوئی اور وجہ ہو جس کی بنیاد پر وضو کرنا دشوار ہو، تو ایسے اس وقت انسان وضو کامل کرے اور مسجد کی طرف قدموں کو بڑھائے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے
تو اللہ رب العزت اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسا کفار کی سرحد پر رکھوالی کرنے کے لیے کوئی اپنا گھوڑا باندھے ہوئے وہاں پر موجود ہو۔ دشوار کام ہے نا، سرحد پر کھڑے ہو کر کے اسلام کی تحفظ کے لیے کھڑا ہو، اور ایک وہ کہ اللہ رب العزت ایسا بندہ ہو کہ ناگوار وضو کرنا ناگوار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اتنی فضیلت احادیث کریمہ میں وضو کی بیان کی گئی، جو نماز سے پہلے کیا جاتا ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب سر سجدے میں ہوتا ہے تو کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اور بھی احادیث کریمہ اسی سے متعلق ہیں، وہ بھی آپ حضرات انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔